چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد فرقان اتاری۔ محمد فرقان اتاری۔ اور آپ کا نام؟ عبدالعزیز اتاری۔ عبدالعزیز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ کا نام؟ عبدالہادی اتاری۔ عبدالہادی اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد سلیم اتاری۔ محمد سلیم اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہم وقف کی علامات کے قواعد سیکھ رہے تھے، تو آج بھی انشاءاللہ ہم وقف کی ایک علامت کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں لا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ لام۔ لام الف بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ لا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، جہاں بھی آیت کے درمیان اگر یہ علامت ہو تو پیارے بچوں آپ نے وہاں پر نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس علامت کا حکم یہ ہے کہ اگر آیت کے درمیان ہو تو وہاں ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ جہاں بھی یہ آیت کے درمیان نشان دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ نہیں ٹھہریں گے۔ کیا کریں گے؟ نہیں ٹھہریں گے۔ نہیں ٹھہریں گے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب۔ پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا۔ کیا ہے؟ فا۔ اس پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر۔ کیا ہے؟ زبر۔ زبر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے قاف۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔
ज़बर। और आपको प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम फा और कौफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ कौफ पर है ज़बर, फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों ये कौफ उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी होता है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि कौफ हुरूफे मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफे मुस्तालिया में से। हुरूफे मुस्तालिया में से है। और हुरूफे मुस्तालिया को हर हालत में मोटा पढ़ते हैं, इसलिए कौफ की अदायगी करते वक्त इसे हम मोटा पढ़ेंगे। और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़बर कौ। और इसे पढ़ेंगे काफ ज़बर का, काफ ज़बर का। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो इन दोनों लामों को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हाँ। अब हा भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे हा हाँ। और इसे पढ़ेंगे हा। हाँ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ हा पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? पेश। कौन सी हरकत है? पेश। और पेश वाले हर्फ को भी ज़बर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं, और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ हा को भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। क्या है? मीम। और इस पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं, इसके बारे में पहले भी बताया था कि इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। और साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम मीम को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ हा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रो। क्या है? रो। और इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। और आपको मालूम है कि सीन भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है सौद और तीसरा हर्फ है सा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, और जब हम सौद की अदायगी करेंगे तो इसमें भी सीटी की आवाज आएगी, लेकिन इन दोनों में फर्क इस तरह होगा कि इसे बारीक पढ़ेंगे और इसे मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है इसे किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। और इसे किस तरह पढ़ेंगे? मोटा। मोटा। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज ही नहीं आएगी। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा। और इसे पढ़ेंगे सौद ज़बर सौ, सोद ज़बर सो। और इसे पढ़ेंगे सा ज़बर सा, सा ज़बर सा। सा सा सौ सो। सा। सा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ पर है सीन और इस पर है पेश, तो इसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद आ रहा है वाव साकिन, और मैंने आपको बताया था कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होता है और उसे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए।
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام، اور اس لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تجدید. کیا کہتے ہیں؟ تجدید. تشدید. اور تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اور مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اسے پہلے والے متحرک حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اور اس پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. تو لام کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہاں. کیا ہے؟ ہاں. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زیر. زیر. اور زیر والے حرف کو بھی زبر اور پیش والے حرف کی طرح متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون. کیا ہے؟ نون. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. تو اسے کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف قاف. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف گولتا. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو ان دونوں کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب پیارے بچوں، تا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے تو. جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، اور جب ہم تو کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے؟ جی. اب پیارے بچوں اس کے بعد پھر سے لام آ رہا ہے. لام پر ہے تشدید، تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف تا سے ملائیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، اور اس کی حرکت ہے کھڑا زبر، تو اسے ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے ہا، اور اس کے نیچے ہے زیر. زیر، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین. اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. تو ان دونوں کو کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف قاف، اور اس پر ہے جزم، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سین سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا، اور اس پر ہے کھڑا زبر، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. اس پر ہے زبر. اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ. اور الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہاں پر اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اور یہ آخر میں جو آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، اور جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں ہمیں ٹھہر جانا چاہیے، یعنی آواز اور سانس کو دونوں کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ جی. اب ہماری آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. فا زبر فا. فا زبر فا. قاف الف زبر قا. قاف الف زبر قا. فقا. فقا. لام زبر لا. لام زبر لا. فقال. فقال. لام زبر لا. لام زبر لا. ہا میم پیش ہم. حمیم پیش ہم. لہم. لهم. فقال لهم. فقال لهم. فقال لهم. فقال لهم. را زبر را. را زبر را. سین واو پیش سو. سین واو پیش سو. سین واو پیش سو. سین واو پیش سو. رسو. رسو. لام لام پیش لل. لام لام پیش لل.
لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، رسول اللہ، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، رسول اللہ، رسول اللہ، فقال لهم رسول اللہ، فقال لهم رسول اللہ، نون الف زبرنا، نون الف زبر نا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، ناق، ناق، تا لام زبر تل، تا لام زبر تل، ناقتل، ناقتل، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، ناقتل لا، ناقتل لا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ناقت اللہ، ناقت اللہ، قوف کو موٹا پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے اور لام کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قوف کو موٹا، تا کو باریک اور لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ناقت اللہ، ناقت اللہ، واو زبر وا، واو زبر وا، سین قاف پیش سق، سین قاف پیش سق، وسق، وسق، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا، وسق یا، وسق یا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، وسق یا ہا، وسق یا ہا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا